حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ومن عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ قدم یعنی قدیم ذات یعنی اللہ تعالیٰ۔ قدم ہر سانس کے ساتھ اور ہر سانس قدم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی۔ ترجمہ ہے کہ خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کو 30 سال کی تحقیق کے بعد اس بات کا علم ہوا کہ تصور اسم اللہ میں لیا گیا ایک سانس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے بہتر ہے۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، بسی صد سالہ باید فنا فی اللہ شود فانی، دمی نہ محرم است آنجا غلط گفتہ است خاقانی۔ یعنی ترجمہ، یہاں خاقانی نے غلط کہا ہے، طالب کو مقام فنا فی اللہ میں یوں غرق ہونا چاہیے کہ ایک سانس تو کیا اسے صدیاں گزر جانے کا بھی احساس نہ ہو۔ بعض فقیر ذکر اللہ میں مشغول ہو کر صاحب تاثیر، فیض نظر، روشن ضمیر اور اپنے نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور دنیا اور اس کی طمع اور نفس و شیطان سے فارغ تارک ہو کر رازق کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ذاکر فقیر ہی اللہ کے مقرب اور حبیب ہیں اور دونوں جہان میں بہترین مقام کے حامل ہیں۔ بعض فقیر صرف خلق خدا میں مشہور ہونے کے لیے ذکر اسم اللہ ذات میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں جو لوگوں کو مال و دولت کی خاطر اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ ان دونوں اقسام کے فقیروں کی پہچان ان کے دنیاوی معاملات اور دنیا کے متعلق گفتگو سے ہو جاتی ہے۔ فقیر کامل دنیا کا ذکر حقارت سے کرتا ہے اور ایسا کرنے سے اس کا دل دنیا کی میل سے صاف ہو جاتا ہے، جبکہ طالب دنیا فقیر دنیا کا ذکر خلوص سے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں دنیا کی مزید محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سن، جاہل کا لباس جہالت ہے اور جہالت شیطان کا لباس ہے۔ عالم کا لباس علم ہے اور لباس علم کلام الہی کی حکمت و دانش عطا کرتا ہے جو جہالت شیطانی سے طالب کی حفاظت کرتی ہے۔ فقیر کا لباس نور ہے جس سے معرفت کے راز اور دونوں جہانوں کی سیر نصیب ہوتی ہے۔ جاہل کا لباس یعنی جہالت قہر کا سبب ہے، عالم کا لباس یعنی علم مغفرت کا سبب ہے۔ عالم، جاہل اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ جاہل عام ہے، عالم خاص ہے اور فقیر عارف باللہ خاص الخاص ہے۔ لباس جہل پہننے والا جاہل شرک، کفر، جہالت اور بدعت کی ہی بات کرتا ہے۔ لباس علم پہننے والا عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور نص و احادیث کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ نور کا لباس پہننے والے فقیر کی ہر بات اسم اللہ، معرفت الا اللہ اور جمال الہی کے متعلق ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا ذکر اس قدر محویت سے کرو کہ تم خود کو بھی بھول جاؤ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو کہ تم بھول جاؤ۔ موڈیفائڈ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر اس قدر محویت سے کرو کہ تم خود کو بھی بھول جاؤ۔ سن، صاحب حضور
فنا فی اللہ مرشد کے لیے طالب مولا کو وحدت میں غرق کرنا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف کرنا کون سا مشکل کام ہے، بلکہ کامل مرشد کے لیے طالب کو حضوری دلوانا اسے ذکر فکر زاہد و تقوی میں مشغول رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ سودا مست دست بدست، یعنی فقراء کا فیض ہاتھوں ہاتھ وصول ہوتا ہے۔ مرشد طالب کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے فوراً حضوری حق میں پہنچا کر حق کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو مرشد ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مرشد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ راہزن ہے، اور راہزن عورت، یہاں عورت سے مراد کمتر یا حقیر انسان ہے، نہ کہ اصل عورت مراد ہے۔ یعنی جو مرشد ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مرشد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ راہزن ہے، اور راہزن عورت کو کہتے ہیں، اور شیطان بھی اکثر عورت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ دست مردی گیرتا مردی شوئی، جذب مردان نیست راہ راہبری، یعنی کسی یعنی مرشد کامل کا ہاتھ تھام تاکہ تو مرد بن جائے۔ مرد سے مراد طالب مولا ہے جو ہمت کے ساتھ راہ فقر پر چلے۔ تو مرد بن جائے کہ مردوں کے سوا کوئی رہبری کی راہ نہیں جانتا، لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد کامل کی رہبری سے طالب مولا اپنی باطنی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھے وہ عین ذات ہو، کیونکہ اس میں اللہ ذات حاوی ہے، اس میں اللہ ذات حادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور شیطان اہل ہدایت کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الشیطان لا یتمثل بی من رانی فقد رأى الحق، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بے شک اس نے حق دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان بے شک تو میرے بندوں پر غالب نہیں آ سکے گا۔ پس مرشد کامل مکمل قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اور ناقص مرشد شیطان کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب نظر مرشد کامل اکمل جب طالب مولا پر نظر کرتا ہے تو اس کے وجود میں ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس کمزور و لاچار ہو جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، وہ مخلوق سے بیگانہ مگر اللہ تعالیٰ سے یگانہ ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے شوق کا یہ ترانہ جاری و ساری رہتا ہے باہو رد خلقیم ہر کے بیند رد خلق است فقر لا یرد، یعنی اے باہو لوگوں میں سے جو بھی ہمیں دیکھتا ہے رد کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے فقر کو اختیار کیا ہے جسے عام لوگ اختیار نہیں کرتے، فقر کو بھی کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یشغلہم شیء عن ذکر اللہ تعالی طرفۃ العین، فقراء کو کوئی شے ایک لمحے کے لیے بھی ذکر اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ باہو ہر دو جہانش یاد نیاید از ہر دو جہان آزاد بر آیت، اے باہو انہیں فقراء کو دونوں جہانوں کی یاد نہیں آتی، کیونکہ یہ دونوں جہانوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما زاغ البصر وما طغی، نہ ان کی نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی۔